السلام علیکم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا سے جڑی چند احادیث۔ حضرت محمد عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے، یعنی حسن اور حسین۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے۔ حضرت حسن کو 40 برس کی عمر میں زہر دے کر مار دیا گیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 45 برس کی عمر میں کربلا کے جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 لختے جگر سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی جان سمجھتے تھے، اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان 2 بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں کو یعنی حسن اور حسین کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 2 میرے لختے جگر یعنی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ایک احادیث ہے کہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، آج مجھ سے ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے، تو تم دروازے پہ کھڑے ہو کر نگرانی کرنا اور اندر کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو کر نگرانی کرنے لگی۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کے پاس جانے کی ضد کرنے لگے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا تو وہ رونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے رونے کی آواز سنی تو آپ بھاگتی ہوئی اندر گئی اور پوچھا اور دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں اور زارو قطار روئے جا رہے ہیں۔ وہ ڈر گئی اور پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیے تو ہوا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا وہ ایک اطلاع دے کے گیا ہے۔ وہ کہہ کے گیا ہے کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو ان کے دشمن شہید کر دیں گے۔ اور وہ مٹی بھی لے کے آیا تھا اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں مٹی لیے ہوا تھا اور وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ اس مٹی میں حضرت حسین کا لہو گرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو نبی کے ہاتھوں سے لے لیا اور ایک بوتل میں کر کے رکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی بوتل ہے اور زمین پر ڈھیر سارا خون پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس
پڑے ہوئے خون کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اس بوتل میں بھر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کا خون ہے اور کیوں اٹھا کے بوتل میں ڈال رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لخت جگر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں اسے اس لیے اپنے اس بوتل میں بھر رہا ہوں کیونکہ قیامت کے دن میں حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی وکالت میں کروں گا، ان کے دشمنوں کو سزا دلاؤں گا انہوں نے میرے لخت جگر کے ساتھ کیا کیا ہے، اس بات کی وکالت میں کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عصر کے بعد سو رہی تھیں اور انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہوا؟ آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں اور جلدی سے اٹھیں اور اس بوتل کو اٹھا کر دیکھا جس بوتل میں فرشتہ مٹی لے کے آیا تھا، تو اس مٹی کو انہوں نے اس بوتل میں رکھ دیا تھا۔ اس بوتل کو اٹھا کر انہوں نے دیکھا تو وہ اس بوتل کی مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ آپ سمجھ گئیں کہ حضرت حسین اب اس دنیا میں نہیں۔